الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضور سرور کونین، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کسا، قائد المرسلین، خاتم النبیین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ چنانچہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جس بندے نے میری بارگاہ میں ایک مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس بندے پہ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرہ، جس بندے نے میری بارگاہ میں 10 مرتبہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ مئہ، اللہ پاک اس بندے پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئہ، جس نے میری بارگاہ میں 100 مرتبہ درود بھیج لیا، کتب اللہ بین عینیہ، خالق کائنات اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، یہ بندہ دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے، منافقت سے بھی بری ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اسے چاہے جسے خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اور خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود ان پہ غفلت نہ کر، خدا کی قسم اب بھی تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ 2 موضوع کے حوالے سے مجھے بتایا گیا تھا محترم ارسلان بھائی نے۔ 8 منٹ میرے پاس باقی ہیں، کوشش کروں گا اگر ہو سکا تو دونوں پہ، نہیں تو ایک ہی موضوع پہ چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ کے سامنے رب کی لارب کتاب قرآن مجید میں سے پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیا نمبر 174 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ برہان سے مراد امام الانبیاء کی ذات ہے، سرور کونین کی ذات ہے، کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل فرمایا۔ انبیاء پہلے بھی آتے رہے، حضرت آدم صفی اللہ بھی آئے، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے،
اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا، سارے انبیاء آتے رہے، لیکن رب نے جب ان کا ذکر کیا، اللہ نے کئی انبیاء کا ذکر قرآن میں فرمایا اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ انبیاء رب کی نشانیاں لے کے آئے ہیں، رب کے دلائل لے کے آئے ہیں۔ جتنے انبیاء آتے رہے وہ دلائل لے کے آتے رہے، لیکن جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب باری آتی ہے مفخر موجودات کی، زینت بزم کائنات کی، دستگیر جہاں کی، تو اللہ یہ نہیں فرماتا کہ یہ فقط دلائل لے کے آئے ہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ میں رب اعلان کرتا ہے، اے لوگو سنو، یہ شانو والا نبی خود دلیل بن کے آ رہا ہے۔ پہلے کے انبیاء دلائل لے کے آئے، کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ، کسی نبی کو اللہ نے 2 دلائل دیے، کسی نبی کو اللہ نے 4 کمال عطا کیے، کسی کو متعدد کمال دیے، لیکن میرا اور آپ کا نبی وہ شانو والا نبی ہے کہ اللہ نے اس نبی کو، اس نبی کے سارے جسم کو خود معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کا سارا جسم رب کی دلیل بن کے آیا ہے۔ میرے نبی قدم اٹھاتے ہیں معجزہ بنتا ہے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں معجزہ بنتا ہے، میرے مصطفیٰ کی آنکھیں معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کا رخسار معجزہ ہے، میرے آقا کا سینہ معجزہ ہے، اور مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے میرے مصطفیٰ کا مدینہ معجزہ ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کون بیان کرتا کر سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب ذوالجلال نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ رب کہتا ہے، اے محبوب میں نے اگر تجھے نہ بنانا ہوتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو پتہ چلا کہ یہ کائنات بنی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ آسمان بنا ہے تو مدینے والے کا سجدہ ہے، مدینے والے کا صدقہ ہے، ساری کی ساری کائنات مارد وجود میں آئی ہے تو امام الانبیاء کے صدقے سے آئی ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وقت کم ہے، اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ میرا نبی ایسا باکمال نبی ہے کہ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سجدہ کیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میرا نبی پنگوڑے میں ہوتا ہے، جدھر انگلی کرتا ہے چاند ادھر جھک جاتا ہے، میرے نبی کا کمال ہے۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے، سرور کونین اشارہ کرے تو مٹھی میں کنکر بھی کلمہ سناتے ہیں، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اگر درختوں کو بلائیں درخت چل کے آ جاتے ہیں، میرے آقا کا کمال ہے۔ اگر میرے آقا مشکیزے میں ہاتھ داخل کرے، مشکیزے میں جب ہاتھ داخل کرے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ میرے نبی اگر ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے وہ سورج پلٹ آئے، یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ اگر حبیب یمنی یمن سے آ کے چاند کے ٹکڑے دیکھنا چاہے، میرا نبی چاند کے ٹکڑے کرنے کے لیے اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ جب اس کمال کو تاجدار بلیلی نے دیکھا ہے تو قلم اٹھا کے لکھتے ہیں، قلم اٹھا کے لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، عمارت کل، حکومت کل اور ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ جو کچھ بھی بنا ہے امام الانبیاء کے صدقے سے بنا ہے، جن کا میلاد آج ہم منانے بیٹھے ہیں۔ ایسا شان والا نبی اللہ نے عطا فرمایا، تو اسی نبی کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آئیے نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی شان صاحب سبحان اللہ، سلامت رہیں آپ۔ کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید عروج عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ کیا جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا کہ وڈی جی گل ہے، گھنٹے کی گل انہوں نے 10 منٹوں کی ہے، بلکہ 9 منٹوں میں کی ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ بلا آپ نے آج مثال سیٹ کر دی۔ انہوں نے کیسا پڑھیا ذرا سبحان اللہ کہہ کے دسو۔ نہیں اس تو سونا پڑھیا یار، اچھی بولو۔
पहले रोटी खवा दी है, बाद पूछ लांगे कैसा पढ़िया, भुख लगी है हैं कैसा पढ़िया, जरा बोलो सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਸੋਹਣਾ ਪੜਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। चलो माशाल्लाह। मेरे छोटे भाई रेहान आएंगे और अपनी हाजिरी का शरफ हासिल करेंगे। 2 बजे से पहले इसी तरह 2-2, 3-3 अशार पढ़ते जाएंगे और अपने मुकर्रर वक्त पर हमने ये महफिल को ख़त्म करना है। उसके बाद वक्त में रहते हुए हमने नमाज भी अदा करनी है इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में हदिया दुरूद पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चंद मिनट की हाजिरी है। मदीना 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 मदीना